آج یوم آزادی پاکستان ہے اور کل آنے والے دن بھارت کا یوم آزادی ہے۔ اگر آزادی ایک پاکستانی کے لیے اور ایک ہندوستانی کے لیے نعمت ہے تو کشمیری کے لیے بھی یہ نعمت ہونی چاہیے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت میں آپ سے پاکستان سے عوام سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، میرے بھائیوں بہنوں دوستوں، السلام علیکم۔ میرے عزیز پاکستانی بھائیوں بہنوں، پاکستان کے 79 انڈیپینڈنس ڈے پر ایک کشمیری تارک وطن کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میں سیاست سے زیادہ دلوں کے راستے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یعنی پاکستانی خوش نصیب ہیں کہ تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر یعنی 40s میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح جیسے مدبر اور حصول پسند رہنما ملے، جنہوں نے 1940 سے 1947 میں تصور آیا 7 سال کے اندر، صرف 7 سال کے اندر اپنی سیاسی جدوجہد، مذاکرات، بصیرت، دوراندیشی، دوربینی کے ذریعے ایک خواب کو، تصور پاکستان کے خواب کو حقیقی دنیا میں بدل دیا۔ آج 79ویں برس میں قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر شاید پہلے سے بھی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور کل جب 15 اگست کو بھارت کے عوام بھی اپنا یوم آزادی منائیں گے تو انہیں بھی مبارکباد اسی پروگرام کے حوالے سے پیش کر دینا چاہتا ہوں، اسی پیغام میں، خصوصاً اس ہندوستان کے تصور کو جو گاندھی جی کے عدم تشدد، رواداری، سیکولرزم اور انسانی وقار کے اصولوں سے وابستہ تھا، اسے منہدم کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد پاکستانی عوام کے خلاف نہیں، ہماری جدوجہد بھارت کے عوام کے خلاف نہیں، ہماری جدوجہد ناانصافی، تقسیم اور اپنے مستقبل پر دوسروں کی بالادستی، اجارہ کے خلاف ہے، زور زبردستی کے خلاف ہے۔ میرے پاکستانی دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تقریباً 8 دہائیوں سے کشمیر اور کشمیر کے لوگ تقسیم کا شکار ہیں، خاندان تقسیم ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تقسیم سے جو ہے وہ صرف زمین تقسیم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہماری آزادی کی خواہش آج بھی وہ زندہ ہے اس تقسیم کے باوجود۔ اسی لیے میں آپ سے صرف ایک سوال آج کے دن پوچھنا چاہوں گا۔ جس آزادی کا جشن آپ 14 اگست کو منا رہے ہیں، کیا وہی آزادی مانگنے کا حق ایک کشمیری کو بھی حاصل نہیں؟ یہ میرا سوال ہے، بہت سادہ تھا۔ 2026 ہمارے لیے بہت سے معاملات کے سے بہت دردناک سال رہا ہے۔ جون اور جولائی کے دوران میں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں، خصوصاً راولہ کوٹ کے اور جو خونریز واقعات ہوئے، کشمیریوں کے دلوں پر گہرے زخم چھوڑے۔ ریاستی
پالیسیوں اور بعض اداروں کے وابستہ چند افراد کے کردار سے ہمارا اختلاف شدید ہے، اور انصاف اور جوابدہی کا مطالبہ ہمارا قائم ہے۔ ہم اپنے لوگوں کا آپ سے حساب بھی مانگتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان واقعات کی وجہ سے پاکستانی اور کشمیری عوام کے درمیان نفرت کی کوئی دیوار کھڑی ہو، جیسا کہ کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔ اگر ایسی دیوار کھڑی ہو ہی چکی ہے تو آئیں اسے ہم سب مل کر گرائیں۔ یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کی ذمہ داری میں آتا ہے، کیونکہ حکومتیں تو بدل جاتی ہیں، حکمران چلے جاتے ہیں، وہ آج ہیں کل نہیں ہیں، پالیسیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ ہم نے بدلتے ہوئے دیکھی ہیں پاکستان کی پالیسیاں کشمیر کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے معاملات میں، لیکن عوام کے رشتے باقی رہتے ہیں اور رہنے چاہیے۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، اسے مضبوط کیجیے، اختلاف رائے کا احترام کیجیے، آپس میں بھی جو آپ کے اندر بہت سارے معاملات پہ اختلاف ہے اس کو ختم کیجیے، اداروں کو اور آئین اور عوام کے سامنے جواب دہ بنایا جائے، اور پھر وہی جمہوری اصول کشمیریوں کے لیے بھی تسلیم کیجیے۔ ہماری ریاست پہ ہمارا حق ملکیت، حق آزادی بھی تسلیم کیجیے، جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی منتخب کیجیے۔ ہم پاکستان کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، ہم ایک پرامن، جمہوری اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، کیونکہ ایک خوشحال مضبوط پاکستان بھی ہماری آزادی، مکمل آزادی کا ایک ضامن ہوگا۔ ہم بھارت کے عوام سے بھی دشمنی نہیں چاہتے۔ میرا خواب یہ ہے کہ ایک دن متحدہ، آزاد و خود مختار جموں کشمیر، جمہوری مملکت جموں کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کام ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ایک برج آف پیس بنے، برج آف پراسپیرٹی بنے، برج آف اکانومی بنے۔ یہ میدان جنگ نہیں ہونا چاہیے، نہ رہنا چاہیے، بلکہ امن، تجارت، دوستی اور خوشحال کا پل بنے۔ اس 14 اگست کو میری دعا ہے پاکستان کے عوام کے لیے، آپ کے گھروں میں امن ہو، آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو، آپ کی جمہوریت مضبوط ہو، آپ کا ملک مضبوط ہو، اور آپ کی آزادی اتنی ہی وسیع القلب ہو کہ اس میں کشمیریوں کی آزادی کی خواہش بھی وہ اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ میرے پاکستانی دوست ہیں ڈیلس ٹیکسس میں، امریکہ میں، باقی دنیا کے اندر، میں سب کے لیے بہت سلام۔ سرحدیں زمین تقسیم کر سکتی ہیں، دل نہیں۔ ریاستیں اختلافات کر سکتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، عوام کو دشمن ہونا ضروری نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو 79واں یوم آزادی مبارک ہو۔ السلام علیکم۔